تو سمجھ لیجئے کہ جو ہمارا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ آج کا جو پہلا سوال میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیا نظریہ پاکستان کی موجودگی میں پاکستان کے بیانیے کی ضرورت ہے؟ دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو بیانیہ لکھا ہوا ہے یہ کون سا بیانیہ ہے؟ یہ ریاست کا بیانیہ ہے یا نیشن کا بیانیہ ہے؟ نیشن کا بیانیہ ہے تو کسی سماج کے کسی مخصوص خطے کا بیانیہ ہے، اور معافی چاہتا ہوں ہمارا جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اور ہمارا میڈیا، کچھ عرصے سے کچھ لفظ اتنے زیادہ یوز ہوئے، مس یوز ہوئے، بلکہ میں کہوں گا ابیوز ہوا ان کا، اور وہ پٹ گئے، اپنے معنی اور مفاہیم کھو بیٹھے۔ ان میں ایک لفظ آیا تھا ایک عرصہ پہلے، سسٹینیبلٹی، پھر ایک پیراڈائم شفٹ، یہ اتنا استعمال ہوا کہ اپنا مطلب کھو بیٹھا۔ اب بیانیہ چل رہا ہے، نیریٹو۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک سیاسی لیڈر ایک چھوٹا سا بیان دیتا ہے تو ہمارا میڈیا شام کو چنگھاڑ رہا ہوتا ہے کہ ان کا بیانیہ ہے، بیانیہ بیانیہ۔ کیا بیانیے ایسے بن جاتے ہیں؟ کیا بیانیے ایسے تشکیل پاتے ہیں؟ کیا ان کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے؟ کیا بیانیہ کوئی چہرہ ہوتا ہے؟ کوئی بیانیہ کوئی رویہ ہوتا ہے؟ بیانیہ کوئی موقف ہوتا ہے؟ بیانیہ کوئی اصولی موقف ہوتا ہے؟ تو بیانیہ ہوتا کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا ملک بن رہا تھا پاکستان، تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا جو چہرہ مورا اور ہماری جو رویے تھے ان کے لیے کچھ اصول مرتب کیے، کچھ بنیادی اصول رکھے جنہیں ہم رہنما اصول کہتے ہیں، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، وہ دیے۔ اور اس سے پہلے حضرت علامہ نے یہ بتا دیا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بنیادی اصول وضع کر دیے کہ ہمارا جو ریاستی بیانیے سے ہٹ کر قومی بیانیہ وہ کیا ہوگا، ہم آپس میں کیسے انٹریکٹ کریں گے۔ جو بات میرے کرنے کی گئی، میں بڑی مختصر سی بات کروں گا چونکہ آخر میں وہ لوگوں میں سننے کی تاب نہیں رہتی، تو اس میں یہ تھا کہ جو اختلاف رائے کی اخلاقیات، تو میں تو بہت پیچھے جاتا ہوں، 14 سال پہلے، اس کے بعد مجھے اختلاف رائے کی اخلاقیات پر کوئی دوسری بات کرنے کی میری اوقات ہی نہیں کہ جب میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اختلاف پیدا ہوا، اپنے ہاتھ سے محمد کے ساتھ رسول اللہ کاٹ دیا۔ اس وقت اختلاف رائے میں کیا لفظ آیا، کیا رویہ در آیا؟ برداشت۔ اور میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں میری زندگی میں جو کچھ میں نے دیکھا، 35 سال میں نے جوڈیشری میں گزارے، اور میں نے دلیل کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھا، دلیل پہ اونچی آواز اور اونچا لہجہ، گرجدار لہجہ غالب آتے ہوئے میں نے دیکھا۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا کہ جب ہم سوال کیا کرتے تو جیسے میڈم عمیرہ صاحبہ نے بات کی ہے کہ اس ملک کے لوگوں سے سوال کرنے کی جرت چھین لی گئی، سوال چھین لیا گیا، مکالمہ چھین لیا گیا، آپس میں بات کرنے کا چلن چھین لیا گیا۔ ہم سہمے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے سر پہ کلاشنکوف کھڑی ہوئی ہے، ہمارے پاس اسلحہ، ہم ڈرتے ہیں کہ میں یہ بات کروں گا تو میں مارا جاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ میں اگر کسی سے جس کے پاس وہ مجھ سے زیادہ قوی ہے، جس کے پاس مجھ سے زیادہ اسلحہ ہے، جس کے پاس مجھ سے زیادہ دولت ہے، تو مجھے مار دے گا۔ اسی وجہ سے وہ جو ہمارے معاشرے میں یکجہتی کا کنسیپٹ تھا، یکجہتی کہاں سے آتی ہے؟ جب مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ہمسائے میں کون رہتا ہے، جب